بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات و احسانات کی وہ بارش کی جو شاید ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور عہد شکن قوم نے حکم عدولی، جھوٹ، مکر و فریب، کفر و بدعات کی وہ تاریخ رقم کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انبیاء و سلاطین کی اولاد ہونے کے زوم نے انہیں غرور و تکبر اور انا پرستی کی اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمار کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اہم واقعات کا ذکر کریں گے جن سے اس قوم پر نازل ہونے والے انعامات، احسانات اور عذاب و سزا کے واقعات سے آگاہی حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر قحط واقع ہوا۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہمراہ جنگل کو چلے گئے۔ بنی اسرائیل تقریباً 70,000 کے قریب ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، ہم پر بارش نازل فرما اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے۔ دودھ پیتے بچوں، چرنے والے جانوروں اور نماز پڑھنے والے بوڑھوں کے طفیل ہم پر رحم فرما۔ مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو گیا اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عرض کی، الہی، اگر میری وجاہت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں جنہیں آخر زمانے میں آپ مبعوث فرمائیں گے کہ ہم پر بارش برسا دی جائے۔ چنانچہ وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا رتبہ میرے نزدیک گھٹا نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری وجاہت کم ہوئی ہے، لیکن تم میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ شخص تم سے نکل جائے، میں نے اسی کے سبب بارش روک رکھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میں کمزور بندہ ہوں، اپنی کمزور آواز سے ان سب کو کیسے مخاطب کروں، حالانکہ میرے ساتھ تقریباً 70,000 لوگ ہیں۔ حکم الہی ہوا، تم اعلان کرو، ہم تمہاری آواز سب تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ندا کی، اے وہ گنہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری ہی وجہ سے ہم پر بارش روک دی گئی ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نکلتا ہوا نظر نہ آیا۔ اس وقت ایک شخص سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ اس نے سوچا، اگر میں نکلوں گا تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر یہاں ٹھہرا رہوں تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور دعا کی، اے اللہ، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، میرا دن بھی تیری نافرمانی میں گزرا اور میری رات بھی تیری نافرمانی کرتے ہوئے گزری۔ تو نے مجھے مہلت دی، اب میں فرما بردار بن کر آیا ہوں، مجھے قبول فرما۔ بار الہ، میں تیری بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ ابھی یہ دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور ایسی تیزی سے بارش برسی کہ گویا مشک کے دہانے ہی کھل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، پھر کیسے آپ نے ہم پر بارش نازل فرمائی؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے پانی روک دیا گیا تھا، اب اس کی وجہ سے بارش برسائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس بندے کو مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اسے نافرمانی کے زمانے میں رسوا نہیں کیا، اب تو فرما برداری کے وقت اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ برگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کو دکھا دے۔ تو آواز آئی، اے موسیٰ، اس پہاڑ پر چڑھو اور وادی کی طرف جاؤ، تو تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دیکھو گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ایک وسیع سبزہ زار میدان دیکھا جس میں زمین کے نیچے ایک مکان تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک کوڑی شخص موجود ہے جو گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ یہ سن کر اس مرد خدا نے کہا، وعلیکم السلام یا کلیم اللہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے مجھے کہاں سے اور کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں ایسا شخص ہوں کہ اس حالت میں میری کوئی خبرگیری کے لیے نہیں آتا،
میں نے چند راتوں سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ مجھے آپ کی صحبت نصیب کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ولی سے فرمایا، اے شخص، تیری خدمت کون کرتا ہے اور تیرا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ایک لڑکا ہے، وہ ہر روز اس وادی کی طرف جاتا ہے اور میرے لیے تھوڑے سے نفیس کھجوریں چن کر لاتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں اور اسی سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے لڑکے کو دیکھوں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا راستہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کی طرف گئے اور دیکھا کہ وہ لڑکا ایسا ہے کہ حسن و جمال میں چاند کی مانند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا حسن دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی دوران اچانک ایک درندہ آیا اور اس نے لڑکے کو پھاڑ ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور عرض کیا، مولا کریم، تیرے اولیاء میں سے ایک ولی اس حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی خدمتگار نہیں، اور اب اس کا لڑکا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اے رب العالمین، اس لڑکے کی ہلاکت میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اس ولی کے پاس جاؤ اور اس کے صبر اور اس کی رضا کو دیکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ سن کر وہ خوشی اور مسرت سے مسکرا اٹھا اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا، اے میرے اللہ، بے شک تو نے مجھے یہ لڑکا عطا کیا تھا اور میں خیال کرتا تھا کہ میرے بعد یہ زندہ رہے گا۔ اب تو نے اس سے مجھے راحت دے دی ہے، تو اب سجدے کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا لے اور میری روح قبض کر لے۔ پھر اس شخص نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہلایا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم، کیا یہ تیرا ولی اس مقام پر اسی طرح پڑا رہے گا اور اس کا لڑکا وادی میں پڑا رہے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام ان دونوں کی طرف آئے اور ان کو غسل دیا اور دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب مناظر دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے دنیا سے وفات پائی ہے اور دشمنوں نے اسے کوڑے میں ڈال دیا ہے۔ اسے وہاں سے نکال کر تجہید و تکفین کے بعد بنی اسرائیل کو اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلاؤ تاکہ نماز جنازہ کے ذریعے وہ بخشا جائے اور قبولیت کا درجہ پا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آدمی کی تلاش پر پہنچے تو آپ نے پہچان لیا کہ وہی بدکار آدمی ہے جس نے 200 سال فسق و فجور میں بسر کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، لیکن چونکہ اس کام پر مامور تھے اس لیے فرمان ربی کے مطابق کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس کے حال کی بابت عرض کیا۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتایا، اے موسیٰ، میرے بندے نے جو گناہ اور بے ادبیاں اس سے مشاہدہ کیں وہ حقیقت میں اس شخص کو سینکڑوں گناہوں کی پاداش کا سزا ور بناتی تھی، لیکن ایک دن اس نے تورات کو کھولا اور میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھا۔ میرے محبوب کی محبت نے اس کے دل میں جوش مارا، یہاں تک کہ اس ورق کو جس پر میرے حبیب کا اسم محمد لکھا تھا اس شخص نے اسے اپنے چہرے پر ملا اور اسے چوما۔ پس اس مبارک نام کی برکت اور بزرگی کی باعث میں نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے اور اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے پاس سے گزرے تو اس شخص نے کہا، اے خدا کے نبی، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کی مناجات کرنے کے لیے۔ اس شخص نے کہا، مجھے بھی آپ سے ایک کام ہے، میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے ذرے کے برابر محبت عطا کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرنے لگے تو مناجات کی لذت کی وجہ سے اس کا پیغام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تو میرے بندے کا پیغام بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، تو پیغام کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن پیغام امانت ہے اور جس نے امانت کو نہیں پہنچایا اس نے خیانت کی، اور میں خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے موسیٰ، میں نے اسی وقت سے اسے محبت عطا کر دی تھی جب اس نے تجھے میرے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے ہوئے گئے مگر کہیں نہیں پایا۔ سر اٹھا کر کہا، اے خدا، وہ حاجت مند کہاں گیا؟ ارشاد ہوا، وہ تیرے سبب سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا سبب ہے؟ ارشاد ہوا، جس کو ہم سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتا۔
بلکہ صرف ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اس جنگل میں جا، وہ وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شیر کے پاس سے ہوا جو اس شخص کو پھاڑ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں، تو اس شخص کا درجہ جنت میں دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو سرخ یاقوت کا ایک قصر دیکھا جو دنیا سے دگنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قصر اس شخص کے لیے ہے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آج میں تمہیں اپنی ایک نشانی دکھاؤں گا۔ حکم الہی یہ ہوا کہ فلاں گاؤں کے فلاں کوچے میں جاؤ، وہاں 4 آدمی رہتے ہیں، ان سے بات چیت کرو اور ان کے کام کاج اور خواہشات کے بارے میں پوچھو، سوال کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گاؤں میں تشریف لے گئے اور ان 4 آدمیوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ پہلے شخص نے کہا کہ میں کسان ہوں، پچھلے سال میری فصل کو نقصان پہنچا تھا، اب کی بار میں نے قرض لے کر کافی مقدار میں بیج بوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اس سال خوب بارش ہو۔ دوسرے شخص نے بتایا، میں کمہار ہوں، میرا کام مٹی کے برتن بنانا ہے، اگر اس سال بالکل بارش نہ ہو تو میرا کام خوب پھلے پھولے گا۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ میں خرمن میں غلے کی صفائی کرتا ہوں، خدا کرے غلے کی صفائی کے وقت زوردار ہوا چلے۔ چوتھے آدمی نے کہا کہ میں باغبان ہوں، اگر اس سال تیز ہوائیں نہ چلیں تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار عالم، تو بہتر جانتا ہے کہ ان بندوں کے کس کام میں مصلحت ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد آدمی جو عبادت میں مشغول رہتا تھا لیکن لذت محسوس نہیں کرتا تھا، ان سے ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی کیفیت دریافت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہماری محبت سے محروم ہے کیونکہ وہ اپنی داڑھی کی آرائش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ پیغام دیا تو اس نے اپنی داڑھی کے بال نوچ ڈالے اور زار و قطار رونے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، یہ عابد اپنی داڑھی کی آرائش سے فارغ ہو کر اب ہماری محبت میں مشغول ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر ایک سانس لینا بھی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی کہ مخلوق پر شفقت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو پرندوں کی صورت میں بھیجا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت ظاہر ہو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا اللہ سے یوں مخاطب تھا، اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے موزے سیتا، تیرے سر میں کنگھی کرتا، تیرے کپڑوں میں پیوند لگاتا اور انہیں دھوتا، تیرے سر کی جوئیں نکال کر مار دیتا، تیرے سامنے دودھ لا کر رکھتا، اگر تو بیمار ہوتا تو تیری تیمارداری کرتا، تیرے ہاتھ چومتا، تیرے پاؤں دباتا، سونے کے وقت تیرا بستر جھاڑ کر بچھاتا، اگر تیرا گھر معلوم ہو جاتا تو صبح و شام گھی، دودھ اور دہی وہاں پہنچاتا اور کھانے کے وقت تیرے لیے کھانا لے کر آتا، میرے پاس جتنی بھیڑ بکریاں ہیں سب تجھ پر قربان کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو چرواہے کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہو، تمہاری یہ باتیں کفریہ ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے نہ کسی غلام کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ یہ سن کر چرواہا شرمندہ ہو کر نادم ہوا اور جنگل میں جا کر چھپ گیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تم نے میرے ایک بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، میں نے تمہیں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، جدائی ڈالنے کے لیے نہیں۔ ہر شخص کا طریقہ اور عادت مختلف ہوتی ہے اور وہ اپنی نیت کے مطابق مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ فرمان سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ چرواہے کی تلاش میں نکلے، چرواہے کے قدموں کے نشانات سے اس کا پتہ لگایا اور جب اسے پا لیا تو فرمایا، اے دوست، جس طرح تیرا دل چاہے اللہ کو یاد کر، تیری نیت حقیقت میں ایمان پر تھی، اب تجھے کسی کا خوف نہ ہو اور کوئی تجھے روکنے والا نہ ہو۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جو عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس زیارت کے لیے گئے اور اس سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اپنے رب سے درخواست کریں کہ مجھے اپنی رضامندی عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وحی نازل ہوئی، اس عابد سے کہہ دو کہ وہ شب و روز جتنی چاہے عبادت کرے لیکن میرے نزدیک وہ دوزخی ہے۔
اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اس عابد کو پہنچایا تو اس نے کہا میں اپنے رب کے حکم اور قضا کو مرحبا مرحبا کہتا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم میں اس کے دروازے سے کبھی نہیں ہٹوں گا چاہے وہ مجھے جلا ڈالے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ وحی نازل ہوئی، اس عابد سے کہہ دو کہ اس نے صبر اور رضا کے ساتھ میرے حکم کو قبول کیا اور سب سے سخت قضا پر بھی راضی رہا، اگر اس کے گناہ آسمان زمین اور ان کے درمیان کی فضا بھی بھر دیں تب بھی میں اسے معاف کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت اس عابد کو دی تو وہ سجدے میں گر گیا اور طویل عرصے تک سجدے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اسی حالت میں فوت ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا کہ اے پیغمبر 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، سمندر کی طرف جاؤ اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ ساحل پر سکون تھا اور سمندر خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ کشتی والوں نے جب آپ کی بات سنی تو کہا اے اللہ کے نبی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کشتی کنارے کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور کشتی سے ٹکرائی۔ کشتی ڈوبنے لگی اور کشتی والے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران ایک اور زبردست لہر آئی اور کشتی کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کشتی آئی اور آپ کو دکھائی دی۔ ابھی وہ کنارے سے دور ہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ذرا ہوشیاری سے کام لینا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلی کشتی والوں نے دیا تھا اور کشتی کو آگے بڑھاتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے وہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے کشتی والوں کو بتایا تم پر اللہ کا حکم آنے والا ہے، ذرا احتیاط سے آنا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی کوئی چیز ہے، اس کی رحمت سے نا امید کیوں ہوں؟ حکم بھی اسی کا ہے اور رحمت بھی اسی کی ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ چاہے تو اپنے حکم کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لے۔ ہم اس کی رحمت پر بھروسے کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہی اپنی رحمت کے صدقے میں کنارے تک پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کے جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کشتی آہستہ آہستہ آگے آتی رہی یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کنارے آ پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن یہ تیسری سلامتی سے کنارے آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو نے یہ کیسا کر دکھایا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا اے موسیٰ، تو نے سنا نہیں تھا کہ کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا لیکن میری رحمت کو بھی پکارا اور اس پر مکمل بھروسہ کیا۔ یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر پکارے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں شب معراج کے واقعے کے متعلق حضرت مالک بن انس سے جو طویل روایت مروی ہے اس میں ہے کہ چھٹے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس مقام پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا اچھے بھائی اور اچھے نبی، خوش آمدید۔ وہاں سے جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکا جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر مذکور ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت خاص میں شرف باریابی کے بعد 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم لے کر واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔
اس مقام پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں وہاں سے لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزر ہوا، میں نے جواب دیا کہ روزانہ 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، خدا کی قسم میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پلٹ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی گفتگو کی، میں واپس چلا گیا، اللہ تعالیٰ سے 10 نمازیں اور کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی گفتگو کی، بالآخر 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا، اب آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے جواب میں کہا 5 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل سے میرا اچھا سابقہ، اچھا واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے میں بہت درخواستیں کر چکا، اب میں خدا کے حکم پر راضی ہوں اور اسی کو مانتا ہوں۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھا تو آواز آئی، میں اپنا فرض جاری کر چکا اور اپنے بندوں کے لیے تخفیف کر دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریاں چراتے ہوئے نکلے اور ایک ایسے میدان میں جا پہنچے جہاں بھیڑیا بہت زیادہ تھی۔ اس کو نیند نے ستایا اور خواب کا غلبہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ اگر بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں تو نیند کا غلبہ بے بس کر دیتا ہے، اور اگر سوتے ہیں تو بھیڑیا بکریوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی خیال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کی، پھر سر رکھ کر سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں تو میں تمہارے لیے ویسا ہی بن جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو آپ نے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی، تم نے صرف ایک چیونٹی کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ قوم کے ایک شخص کو ایک گناہ کی وجہ سے کیوں عذاب دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کے بارے میں دکھا دیا کہ سزا متی اور نافرمان دونوں کو شامل ہو جاتی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 3 مرتبہ نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تمہارے گروہ میں ایک چغلی کھانے والا موجود ہے، جب تک کہ وہ موجود رہے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ چغلی کھانے سے توبہ کریں اور ایسا دوبارہ مت کریں۔ جب اس چغل خور شخص نے چغل خوری کرنے سے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش سے ان سب کو سرفراز فرما دیا۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ شیطان ادھر آ گیا۔ اس وقت شیطان ایک لمبا چوغا پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر مختلف اقسام کے رنگوں کی ایک ٹوپی تھی۔ جب شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو کون شخص ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تو یہاں کس وجہ سے آیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہاں پر آپ کی خدمت اقدس میں سلام کرنے کے واسطے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ آپ کا مقام خداوند تعالیٰ کے ہاں نہایت بلند و بالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، تو نے یہ چوغا کس وجہ سے پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، انسانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے میں نے یہ چوغا پہن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے شیطان، یہ بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کے ارتکاب کے بعد تو انسان پر بہت جلدی غالب ہو جاتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، جس وقت بندہ اپنے نفس، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے اور بندہ علم اور کتابوں کو طاق میں رکھ دے اور علم کو بالکل فراموش کر دے تو اس وقت میں بندے پر غالب آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے
رازدارانہ انداز میں فرمایا، ذرا ابلیس سے کوئی خاص راز کی بات تو پوچھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے پر جاتے ہوئے ابلیس کو دیکھا تو اس سے کہا، مجھے کوئی خاص راز کی بات بتاؤ۔ ابلیس نے کہا، ہمیشہ میری یہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی میں نہ کہنا ورنہ تم میری طرح ہی ہو جاؤ گے۔ اگر ایک بال کے برابر اپنی زندگی پر غرور کرو گے تو یہ کافری تصور کی جائے گی، اسے بندگی نہیں کہا جائے گا۔ غرور کے راستے کا انجام ناکامی ہے، اور غرور کرنے سے مرد کی نیک نامی بدنامی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس راستے میں کامیاب ہوگا تو وہ ایک دم ہر قسم کی غرور سے پاک ہو جائے گا۔ ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں شیطان مل گیا۔ اس نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی ایک چھوٹا سا کام کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، اب ہم تو روندہ درگاہ اور مردود و ملعون ہو چکے ہیں، اب تو میری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں تاکہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، لیکن آپ اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نجات دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں بھول گیا، راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، ہر ایک کو معاف فرما دینے والی ذات ہے، تو وہ توبہ کر رہا ہے، اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں، اس سے کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے شرط بتا دی۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان کہنے لگا، چونکہ آپ نے اپنے رب کی ہاں میری سفارش کی ہے، اس کے حق کی ادائیگی کے لیے میں آپ کو 3 باتوں کی تاکید کرتا ہوں، مجھے 3 موقعوں پر یاد کر لیا کریں۔ جب کبھی غصہ آئے تو مجھے یاد کریں۔ میں آدمی کے دل میں یوں گردش کرتا ہوں جیسے خون گردش کرتا ہے۔ کبھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہو جائے تو مجھے یاد کریں۔ میں ایسے وقت میں انسان کے پاس ہوتا ہوں، اس کو بیوی، بچے اور مال و دولت کی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پیش دے کر بھاگ جاتا ہے۔ اور کہا کہ ایسی عورت کے ساتھ رہنے سے بچو جو تمہاری محرم نہیں، کیونکہ اس وقت میں دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان جو کہ اہل زمین کا بھی محبوب ہے، اس کی وفات ہو رہی ہے، تو وہاں پہنچو اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ چنانچہ حسب حکم میں الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کو تلاش کرنا چاہا لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسے بستی سے باہر جنگل وغیرہ میں بھی تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند لوگ ایسے ملے جو مٹی لا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھانے والے مزدوروں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک مریض کو اس طرف جنگل میں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کی تلاش میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک بیمار شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے نیچے ایک کچی اینٹ ہے۔ اس نے کچھ حرکت کی تو اس شخص کا سر اس اینٹ سے بھی نیچے آ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر رونے لگے اور برگاہ الہی میں عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ شخص آپ کے مقبول بندوں میں سے ہے اور یہ بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس پر خدا وند قدوس نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ،
मैं जिस वक्त किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ तो उससे दुनियावी माल और जा और मकाम ले लेता हूँ। एक बार हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक शख्स पर से गुज़र हुआ जो सजदे में पड़ा हुआ मुनाजात और गरिया वज़ारी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसकी हालत देखकर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ किया, या इलाहुल आलमीन, अपने इस बंदे पर रहम फरमा। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए मूसा, मैं उस शख्स पर कभी रहम नहीं करूँगा और उसका जिस्म हराम कमाई के लिबास से आरास्ता है। आपकी फराम करदा इबाब। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, मेरे मखसूस बंदों में से वो बंदे हैं, अगर मुझसे पूरी जन्नत तलब करें तो मैं उनको दे दूंगा, और अगर दुनिया में से एक कोड़े का ग़िलाफ़ तलब करें तो मैं उनको ना दूंगा। ये इस वजह से नहीं कि मैं उनको जलील समझता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वह आखिरत के लिए अपनी करामत और बख्शिश का ज़ख़ीरा जमा करें। मैं दुनिया से उनको इस तरह बचाता हूँ जैसे एक चरवाहा अपनी बकरियों को ख़तरनाक जंगल से बचाता है। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने जो फ़ुक़रा को अगनिया का मुताज बनाया है वो इसलिए नहीं कि मेरे ख़जाने में उनके लिए तंग हैं, मेरे ख़जाने उनमें उनके लिए तंग हैं, या मेरी रहमत में फ़ुक़रा के लिए जगह नहीं है, बल्कि मैंने अगनिया के माल में से फ़ुक़रा के लिए एक हिस्सा मुकर्रर किया है, उतना हिस्सा कि जिसकी गुंजाइश अगनिया के माल में है। इससे मेरा मकसद ये है कि अगनिया की आजमाइश करूँ कि वो किस तरह इस फ़र्ज़ को पूरा करते हैं जो मैंने फ़ुक़रा के लिए उनके माल में मुकर्रर किया है। ए मूसा, अगर अगनिया अपने फ़र्ज़ को पूरा करेंगे तो मैं अपनी नेमतें उन पर पूरी करूँगा और दुनिया में एक के बदले 10 गुना दूँगा। ए मूसा, तुम फ़ुक़रा के लिए ख़जाना बन जाओ और कमज़ोर के लिए क़िला बन जाओ, फ़रियाद करने वालों के लिए फ़रियाद दरस बन जाओ, तो मैं सख्ती में तुम्हारा मददगार बन जाऊँगा और तन्हाई में तुम्हारा रफ़ीक बन जाऊँगा, और रात और दिन में तुम्हारी हिफाजत करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसा विर्द बताएं जिससे मैं आपको याद करूं और आपको पुकारा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार आलम, ये तो आपके सारे बंदे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैं तो कोई ऐसी मखसूस चीज़ मांगता हूँ जो मुझ ही को अता हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर सातवें आसमान और मेरे अलावा इनमें जो रहने वाले हैं और सातों ज़मीनें जो एक दूसरे पर अगर रख दी जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा जो है वो झुक जाएगा, यानी वो भारी हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक शेर के पास से हुआ जो उस शख्स को फाड़ चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये क्या बात है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, दुनिया में अपने दोस्तों के साथ मैं यही करता हूँ। तो उस शख्स का दर्जा जन्नत में देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सर उठाया तो सुर्ख याकूत का एक किला देखा जो दुनिया से दुगना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये किला उस शख्स के लिए है और उसके लिए है और जिसने मुझसे मोहब्बत की। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि आज मैं तुम्हें अपनी एक निशानी दिखाऊंगा। इस सिलसिले में हुक्म इलाही हुआ कि फ़लाँ गाँव के फ़लाँ कूचे में जाओ, वहाँ 4 आदमी रहते हैं, तुम इनसे बातचीत करो और उनके काम काज और ख्वाहिशात के बारे में पूछो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस गाँव में तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन 4 आदमियों से अलग अलग मुलाकात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर भी करें। वस्सलाम।